الحمدللہ نحمده یہ کیوں ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بارانوق اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور اسی طرح پر رونق اور نورانی اس پنڈال پر تشریف رکھنے والے حضرات معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین خواتین اسلام مائیں اور بہنیں، ابھی آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ولولہ خیز نصیحانہ خیز انداز میں آپ بیان و خطاب فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرت نے جتنی بات کہی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یاد رکھیں کہ اگر یہ 12 باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے اگر صحیح نہج پر ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے لیے یہ عمل جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں جو 2 ذات اور 2 شخصیت کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سے سب سے پہلے ہمارے والد مکرم حضرت امیر شریعت ثالث و سابق صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ اور انہی کے شاگرد اور یوں کہیے کہ بہت چہیتے شاگرد حضرت مولانا نسیم صاحب نور اللہ مرقدہ، ان دونوں حضرات کے نام اور ان کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لہذا اس پروگرام کے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں حضرات کے روح کو غریق رحمت عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں جو عصر سر کے اور اس پیکرا پور رسالوں کے اور اس مقامی تمام نوجوان جو ہمارے مرحبا جلسہ کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان ہیں یہ سب مبارکبادی کے لائق ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت و کاوشوں کے ساتھ میں صرف 2-4 دن کے اندر میں انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ سجایا ہے، جس کا آج ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کے اخلاص اس طرح تھا کہ جس کی بنیاد پر آج یہ محفل پرسکون محفل اور پھر دارالعلوم کی ترجمانی کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے علماؤں کی اسٹیج میں پورے بھرے ہوئے علماء موجود تھے، یہ جلسے کی قبولیت کی علامت بھی ہے اور یہ تمام نوجوان حضرات کی اس محنت کی قبولیت کی بھی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوان بچوں کو قبول عطا فرمائے، ان کی محنت کو قبول عطا فرمائے اور انہیں بھی دین کے ساتھ دین کی ہر کام پر خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ تعلیم الدین حنفیہ جو یہ ادارہ ہے جو مولانا نسیم صاحب نے یہ اس ادارے کے مبانی ہیں اور محتمم سابق ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس تعلیم حنفی اس مدرسہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں الحمدللہ اس کے بعد ہمارے مہمان مکرم حضرت مفتی نثار خالد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہوگا۔ میں صرف 10-15 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد پھر ماشاءاللہ شاعر اسلام بھی موجود ہیں جن کے لیے آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں
اور بہت سارے حضرات کھانے ہونے میں گئے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے اتنی دیر کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت، بہت چھوٹی سی آیت ہے، میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور جو قرآن کریم کی تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے والے اور اس کو سمجھنے والے اور قرآن کو ماننے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا، فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ ہم نے جو یعنی نصیحت انہیں کی تھی اور وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے، نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے؟ یہی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے احکامات کو بتایا آپ کے سامنے، اور کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اور کن باتوں سے روکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ ایک نصیحت تھی، اور اس نصیحت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور اتنا بھلا بیٹھے ہیں کہ پھر ہم یعنی اس پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک گناہ کرتا ہے، جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کالا نقطہ سا لگاتا ہے۔ پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، جب تو توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر دوسرا کالا نقطہ۔ اس طرح جب تسلسل کے ساتھ میں وہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور ایک ایک نقطہ دیتے ہوئے دل پورا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اب اس دل میں کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی بات اترتی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، اس گناہ کی سزا مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میں گناہ کرتے جا رہا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ وہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور ہم اس کے لیے ہر راحت کا دروازہ اور ہر آرام و آسائش کا دروازہ ہم کھولتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ یہ کہتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہر دروازہ ہم اس کے لیے اس کو مال و دولت سے بھی نوازتے جا رہے ہیں، اس کو اولاد سے بھی نوازتے جا رہے ہیں، اس کو شہرت و عزت سے بھی نوازتے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ گناہ کرتے جا رہا ہے۔ اخیر میں اللہ کہتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو میں یہ نوازتا ہوں وہ اس پہ خوشی بھی ہو رہا ہے اور وہ اترا بھی رہا ہے، اپنے مال و دولت سے اترا رہا ہے، اپنی اولاد پانے کے بعد وہ اترا رہا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنتے ہوئے جا رہا ہے اور نیز پہ تاؤ دیتے ہوئے گناہ کرتے جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ احساس کرتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے کوئی سزا نہیں ملتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ گناہ یہ جو کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سے آپ آراستہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ اسی لیے دیتا ہے کہ آج نہیں کل پھر پکڑ لائے گا۔ قرآن کریم میں یہی ہے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور وہ تمام خوشیوں کو اور خوشیوں کے ساتھ میں مال و دولت کے اخراجات میں اور گناہ کرتا جا رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، کہ پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو گرفت میں لاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہوں کے بہت سارے اثرات ہمیں سویرے ہی مل جاتے ہیں۔ بہت سارے گناہ کے علماء نے لکھا ہے، گناہ کے جو اثرات اور گناہ جو ہوتے ہیں اور اس کے جو فوراً اثرات ہوتے ہیں، بعض اثرات تو فوراً ہوتے ہیں اور بعض اثرات تھوڑی دیر میں ہوتے ہیں، اور بعض اثرات بڑھاپے میں جا کر اس اثرات کا یعنی گناہوں کا اثر جا کر آپ پر مرتب ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ گناہ جو انسان کرتا ہے، اس گناہ کے اثرات میں ایک پہلا قسم انہوں نے نکیر کے بارے میں بتایا کہ گناہ نکیر یعنی ایک ایسا گناہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹھوکر مارنے کی سزا میں، کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کوئی گھروں میں کوئی پریشانی کی وجہ سے یا پھر اپنے مال و جائیداد کے نقصان کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس گناہوں کو بتاتا ہے اور فوراً پکڑ میں لاتا ہے۔ یہ گناہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ گناہ کی سزا آپ کو راستہ دکھانے کے لیے ہے، کہ وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت فضیل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی چیز گناہ کرتا ہوں اور فوراً اس کا اثر مجھے اپنے گھر میں دکھائی دے دیتا ہے، گناہ کیا کہ نہیں
چھوٹا بڑا جب گناہ مجھ سے کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً میرا بیٹا مجھ سے نافرمانی کرتا ہے، میری بیوی مجھ سے نافرمانی کرتی ہے، اور میری اولادیں مجھ سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں، میرے دوست احباب نہ جانے کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا نقصان مجھے نظر آتا ہے۔ لیکن بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا گناہ جس کے بارے میں بولتے ہیں کہ گناہ تاخیر، یعنی جس کو یعنی کہ ڈیلے کر دینا، یعنی سزا کو ڈیلے کر دینا، دیر کر دینا، چنانچہ یہ گناہ بڑا اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے والا گناہ کی سزا اور اس کے اثرات سے زیادہ یہ اثرات اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ کبیرہ گناہ صغائر ہر اعتبار سے وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں اور کل خدا نہ خواستہ مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ قرآن اسی پہ نقشہ کھینچتا ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا، کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، اللہ کی نصیحت کو بھولتے جا رہے ہیں، اللہ کے اس پکڑ سے ہم دور ہیں، فتحنا علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پھر ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور اس گناہ کے جو یعنی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے، چونکہ اثرات ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اخذناہم بغتۃ، دو واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد پھر اپنی جگہ لوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ اور بہت اچھا بادشاہ تھا اور نیک صالح بادشاہ تھا، نمازی اور متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواب میں دکھایا، یعنی خواب میں یہ دکھایا کہ ایک فلاں شخص ہے جو قبرستان میں ایک عورت کے ساتھ قبر کو کھود کر عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، چنانچہ اسے بلاؤ اور جا کے فلاں قبرستان کے علاقے میں وہ رہتا ہے، اس نوجوان کو پکڑ کے لے کر آؤ، اور لانے کے بعد اپنے تخت کا اپنے وزراء اور اپنے تخت شاہی کا اس کو ایک وزیر بنا دو، اور وزیر بنانے کے بعد اس کو یہ نواز دو، ہر دولت اور ہر علاقے کی اس کے وزارت نواز دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ شخص جب یعنی کہ صبح ہوتی ہے